آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے نوجوانوں کے لیے اہم ہے، سرکاری نوکری، خاص طور پر ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد جب آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ جو آن لائن اپلائی کرنے کا مرحلہ ہے نا، یہ اکثر تھوڑا الجھاوا لگتا ہے نا؟ ہاں لگتا تو ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے، آج کوشش کریں گے کہ اس عمل کو تھوڑا کھول کر سمجھا سکیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک فارم نہیں ہے، یہ آپ کے کریئر کا وہ پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو موقع سے محروم کر سکتی ہے۔ آج ہم ان معلومات کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ پہلا قدم تو ہے نوکری کا اشتہار ڈھونڈنا۔ اچھا، وہ کہاں ملتا ہے؟ دیکھیں، پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، کے پی پی ایس سی، ایف آئی اے، واپڈا، ان سب کی اپنی ویب سائٹس ہیں۔ یعنی سرکاری ویب سائٹس؟ جی، سرکاری ویب سائٹس۔ پر یہ بات بہت اہم ہے جو مواد میں بھی آئی ہے کہ صرف اور صرف آفیشیل ویب سائٹ پر بھروسہ کریں۔ اچھا، کیوں؟ اکثر لوگ فیس بک لنکس یا واٹس ایپ میسیجز پر بھروسہ کر لیتے ہیں، یا کسی ایجنٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ اس سے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی ذاتی معلومات بھی غلط جگہ جا سکتی ہیں، تو ہمیشہ اصل ویب سائٹ چیک کریں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، اشتہار مل گیا، اب کیا؟ فارم کھولنے سے پہلے کچھ تیاری؟ جی بالکل، تیاری ضروری ہے۔ جیسے آپ کو کچھ چیزیں پہلے سے تیار رکھنی چاہیے۔ کیا کیا چیزیں؟ آپ کا شناختی کارڈ، ظاہر ہے، ڈومیسائل، ہاں۔ آپ کی ایف ایس سی کی مارک شیٹ اور ایک پاسپورٹ سائز تصویر، لیکن سافٹ کاپی میں۔ اچھا، ڈیجیٹل یعنی؟ اور تصویر کا بیک گراؤنڈ وہ سفید یا نیلا؟ یہ عام طور پر اشتہار میں لکھا ہوتا ہے، جو بھی لکھا ہو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سب پہلے سے تیار ہونا تو فارم بھرتے وقت آسانی رہتی ہے۔ اب آ گیا فارم بھرنے کا مرحلہ، یہاں کیا احتیاط کرنی ہے؟ یہاں تو بھائی بہت دھیان سے، ہر خانہ، ہر کالم، جیسے کہ نام کی سپیلنگ بالکل ویسی جو شناختی کارڈ پر ہے، موبائل نمبر وہ دینا ہے جو چل رہا ہو، آپ کے پاس ہو۔ ہاں، کیونکہ میسج وغیرہ اسی پہ آتے ہیں۔ بالکل، ای میل ایڈریس بھی ایکٹیو ہو، ڈومیسائل کی تفصیلات، زون وغیرہ وہ سب ٹھیک لکھنا ہے۔ اور کچھ فارمز میں وہ پریویو کا بٹن بھی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، اگر ہو تو ضرور استعمال کریں۔ جمع کرانے سے پہلے ایک نظر سب کچھ دیکھ لیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ اور جمع کروانے سے پہلے ایک بار پھر سے ساری چیزیں چیک کرنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری، انتہائی ضروری۔ اکثر درخواستیں پتہ ہے کیوں مسترد ہوتی ہیں؟ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے۔ تاریخ پیدائش غلط لکھ دی، رول نمبر میں ایک ہنسا غلط ہو گیا، تو وہ سبمٹ کا بٹن دبانے سے پہلے تسلی سے ایک بار پورا فارم پڑھ لیں۔ سمجھ گئی۔ اچھا جی، فارم بھی مکمل ہو گیا، اب اگلا مرحلہ فیس جمع کروانے کا۔ جی، فیس کی ادائیگی۔ اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں عام طور پر؟ یہ بھی اشتہار میں لکھا ہوتا ہے۔ آج کل تو آسان ہے، جائز کیش سے ہو جاتی ہے، ایزی پیسہ سے۔ ہاں، یہ تو آسان ہے۔ یا پھر بینک چلان کا آپشن بھی ہوتا ہے، وہ بینک میں جا کر جمع کروانا پڑتا ہے۔ جو بھی طریقہ بتایا گیا ہو بس اسی کو فالو کریں۔ اور وہ جو رسید ملتی ہے فیس کی، اسے سنبھالنا ہے؟ وہ بہت زیادہ ضروری، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، وہ رسید کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ آپ کا ثبوت ہے۔ کل کو کوئی مسئلہ بنے یا وہ پوچھیں ثبوت دکھائیں تو وہی رسید کام آئے گی۔ اس سے لازمی سنبھال کر رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لی۔ فیس بھی جمع ہو گئی، درخواست چلی گئی، اب کیا؟ اب بس انتظار کریں؟ انتظار تو کرنا ہے، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں۔ اچھا، کیا؟ ایک تو جو فارم آپ نے آن لائن جمع کروایا ہے نا، اس کی ایک کاپی پی ڈی ایف یا پرنٹ اپنے پاس سیو کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ سسٹم آپ کو ایک ریفرنس نمبر یا ایپلیکیشن آئی ڈی دے گا، وہ بھی کہیں لکھ لیں، بہت احتیاط سے۔ وہ بعد میں ٹریکنگ کے لیے کام آتا ہوگا۔ بالکل، اور سب سے اہم، ویب سائٹ کو چیک کرتے رہنا ہے، وقتاً فوقتاً۔ کس لیے؟ ٹیسٹ کی تاریخ کب آ رہی ہے، انٹرویو کب ہے، رول نمبر سلپ کب آئے گی، یہ ساری معلومات وہیں آتی ہیں۔ صحیح، یعنی خود باخبر رہنا ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک بات جو ہمارے مواد میں بھی لکھی ہے اور بہت سنجیدہ ہے، جعلی کاغذات کا استعمال۔ ہاں، یہ تو بہت ہی خطرناک راستہ ہے، اس بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی؟ دیکھیں، اگر کسی نے جعلی ڈگری یا کوئی بھی غلط ڈاکیومنٹ استعمال کیا تو صرف درخواست مسترد نہیں ہوگی، تو پھر؟ بلکہ قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایمانداری بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں، سرکاری نوکری کے لیے آن لائن درخواست ایک پورا عمل ہے۔ جی، ایک مکمل پروسیس ہے۔ صحیح اشتہار ڈھونڈنا،
وہ بھی آفیشیل ویب سائٹ سے. پھر کاغذات تیار رکھنا. ہم فارم کو بہت احتیاط سے بھرنا، ہر تفصیل چیک کر کے. فیس وقت پر دینا اور رسید سنبھالنا. بالکل. اور آخر میں اپڈیٹس کے لیے ویب سائٹ چیک کرتے رہنا اور جعلی کاموں سے بچنا. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے. امید ہے اس سے درخواست دینے والوں کو کچھ آسانی ہوگی. انشاءاللہ. اور آخر میں ایک نقطہ صرف سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. جی. یہ تو ہو گئی فارم بھرنے کی یعنی تکنیکی باتیں، طریقہ کار. ہاں. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ سرکاری ادارے جب نوکری دیتے ہیں تو امیدوار میں صرف قابلیت کے علاوہ اور کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہوں گے؟ شاید محنت، ایمانداری، ذمہ داری کا احساس. میرا مطلب ہے ان چیزوں پر بھی غور کرنا درخواست دینے کے ساتھ ساتھ شاید پورے سلیکشن کے عمل میں مددگار ثابت ہو. یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے.